جو لڑکیوں کے حق کی جو سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جو کاٹی جاتی ہیں جب، اور اگر لڑکی کو پتہ ہو کہ نہیں یہ میرا حق ہے اس میں، تو وہ کس طرح سمجھائے گی اپنے بزرگ کو؟ ہمارے وہاں تو چپ کرا دیا جاتا ہے نا کہ نہیں آپ چھوٹے ہو، آپ کو نہیں پتہ، جبکہ اگر اس کو پتہ ہو تو وہ کس طرح ان کو سمجھائے یا کنونس کرے کہ نہیں یہ آپ غلط کریں، یہ ٹریڈیشن غلط ہے۔ دیکھیے ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں اس ماحول میں ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہلے ہندو رہتے تھے، چاہے یہاں اس خطے میں اس وقت سندھی ہے، پنجابی ہے، بلوچ ہے، پٹھان ہے، کوئی اور قوم ہے، ان قوموں میں سے کسی قوم کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے جس میں یہ روایت لکھی گئی ہو کہ نکاح اس طرح ہوگا، طلاق اس طرح ہوگی اور رہن سہن کے طریقے یہ ہوں گے۔ کسی کے پاس نہ سندھیوں کے پاس کتاب ہے، نہ پنجابیوں کے پاس کتاب ہے، نہ بلوچوں کے پاس کتاب ہے، نہ پٹھانوں کے پاس کتاب ہے۔ یہ سب وہ روایت ہے جو ہمیں پہلے سے ملی ہے، ہندو نے ہمیں یہ روایت دی ہے۔ تو یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ عورت جو ہے نا کبھی ایسے ماحول میں بزرگوں سے بات نہیں کر سکتی ہے، یہ ہماری وہ خود ساختہ روایت ہے۔ شریعت میں، اسلام میں اس کے مکمل طور پہ آزادی ہے، وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ اپنے حق کا مطالبہ کر سکتی ہے، چاہے باپ سے ہو چاہے والدہ سے ہو۔ اگر وہ شرماتی ہے کوئی بات اس طرح نہیں کہہ سکتی ہے، بالواسطہ بات کرے۔ آج کل تھوڑا سا یہ مسئلہ ہوا ہے کہ یہ مسئلہ جو حقوق نسواں کا بنا ہوا ہے تو اس میں افراط و تفریط دونوں طرف ہو رہی ہے۔ ایک طرح جو ہے نا ایک منفی پراپیگنڈا ہو رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے نا اعتدال سے ہٹ کر کے بات ہو رہی ہے۔ اسلام میں بالکل عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ عدالت میں پیش ہو اور جا کر کے وہاں پر اپنا مسئلہ بیان کرے جج کے سامنے، قاضی کے سامنے، کہ میرا یہ مسئلہ ہے، یہ حل نہیں ہو رہا ہے، تو اسی لیے یہ مکمل طور پر اس کو حق ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے یہاں تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ نظام مکمل طور پہ اسلامی یا عادلانہ نہیں ہے، تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ حقوق نساء قبیلہ وغیرہ یہ نہیں چلے گا فلاں فلاں وغیرہ، تو وہ اس لیے نہیں کہ اسلام میں منافی ہے یا عورت کو اپنا مسئلہ اٹھانا نہیں چاہیے، بلکہ اسی لیے کہ عورت تھانے میں جائے، شاید وہاں پر اس کا حق کے بجائے جو ہے نا لینے کے دینے نہ پڑے۔ وہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ عورت وہاں تھانے میں جائے تو ممکن ہے کہ اس کی وہاں پر عزت و ابرو کا مسئلہ پیش نہ آئے، ورنہ اگر مکمل طور محفوظ ہو، وہاں نظام موجود ہو، کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتے ہیں کہ عورت اپنا مسئلہ وہاں اٹھائے اور اس پہ کوئی اعتراض کرے۔ کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہے، جو اس کا جائز حق ہے وہ اپنے اولیاء سے، اپنے شوہر سے پوچھ سکتی ہے، مطالبہ کر سکتی ہے۔ اگر اس کا مسئلہ یا حل نہیں ہو سکتا ہے تو وہ قاضی کے سامنے، جج کے سامنے پیش ہو سکتی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اس کی عزت کا مسئلہ ہے، پہلے یہ ضمانت ہونی چاہیے، ایک معیار بنانا پڑے گا کہ عورت تو جیسے اپنے چار دیواری میں محفوظ ہے، یہ عورت وہاں تھانے میں بھی اسی طرح محفوظ ہو، یہ عورت دوسری جگہ بھی اس طرح محفوظ ہو۔ پہلے ماحول کو محفوظ بنانا پڑے گا، اس کے بعد یہ حقوق جو ہے نا ان کا مسئلہ میرا خیال یہ ہے کہ بعد میں اٹھانا چاہیے۔ اب ماحول نہیں بنایا گیا ہے، ماحول غیر محفوظ ہے اور حقوق ایسے دے رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے عورت کو ایسی آزادی دی جا رہی ہے کہ اس آزادی میں اس کی عزت کو خطرہ لاحق ہے، تو اسی لیے اس پہ بات چیت ہو رہی ہے۔ ورنہ عورت کو کلی اختیار ہے کہ وہ اپنا جائز حق کہیں بھی مطالبہ، جہاں کوئی دروازہ کٹکھٹانے کے اس کا موقع ملے اور اس کا حق اس کو ملنے کا کی امید ہو تو وہ جا سکتی ہے۔